على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ زکوٰۃ کا مال فقراء کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے ہے، اور جو زکوٰۃ وصول کرنے لوگوں سے جاتے ہیں ان کا بھی اس میں حصہ ہے، اور جو لوگ نئے مسلمان ہوں ان کی دلجوئی کے لیے انہیں بھی دیا جا سکتا ہے، اور جو لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں غلامی سے چھٹکارا دلانے کے لیے بھی وہ پیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور جو لوگ قرضے کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اور اپنا قرض خود ادا نہیں کر سکتے تو ان کا قرض بھی زکوٰۃ کے مال سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ جو کام ہوتے ہیں، جیسے کہ غریب لوگ ہیں، ان کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں مگر پڑھنے کے حالات نہیں ہیں، ان کے کپڑوں پر، کتابوں وغیرہ پر، ان کی فیس پر وہ پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ وابن السبیل، اور جو لوگ سفر میں نکلے ہوئے ہیں اپنے گھروں سے اور تمہاری آبادیوں سے ان کا گزر ہو رہا ہے تو ان کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کا مال استعمال کر سکتے ہیں، ان کے رہنے کے لیے مسافر خانہ بنوا دیں، ان کے کھانے پینے کے لیے انتظام کر دیں، تو یہ چیزیں بھی آپ زکوٰۃ کے مال سے پوری کر سکتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ایک قانون ہے، اور اللہ ہی جاننے والا ہے، وہی حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حقیقت میں اپنے بندوں سے یہ زکوٰۃ وصول کر کے اپنے غریب بندوں تک اور مستحقوں تک پہنچانے کی ذمہ داری خود لی ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے پاس جانا جاتا نہیں ہے، وہ پردوں کے غیب میں چھپا ہوا ہے اور غیب کے ساتھ اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے، تو اس نے ہمیشہ اپنے نائبین دنیا میں مقرر کیے، اور سب سے بڑا اپنا خلیفہ اس امت کے لیے حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے ایک قیام مدینہ منورہ میں عطا فرما دیا اور قرآن و حدیث کے مطابق شریعت کا نفاذ آپ کے اختیار میں دے دیا، تو آپ ہی زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے اور کرایا کرتے تھے اور غریبوں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بھی آدمی کسی غریب کی مدد کرتا ہے اور وہ پیسے غریب کے ہاتھ پر رکھتا ہے تو دیکھنے میں وہ غریب کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر پہلے اسے اللہ اپنے دست قدرت میں لیتا ہے اور پھر اپنے دست قدرت سے اس غریب کے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، رزق دینے کا میں نے وعدہ کیا ہے، چاہے وہ تیرے ذریعے سے دلواؤں یا کسی اور ذریعے سے دوں، دینا مجھے ہے، تو دیکھنے میں تو دے رہا ہے مگر حقیقت میں تیرے ہاتھ سے لے کر میں عطا کر رہا ہوں۔ اسی لیے جو غریب تمہارے دروازے پر آتا ہے وہ اللہ کی رحمتیں اپنے ساتھ لاتا ہے، اللہ کا دست قدرت اپنے ساتھ لاتا ہے۔ جب اس کے ہاتھ پر تم کچھ رکھ رہے ہوتے ہو تو وہ اللہ اپنے دست قدرت میں لے رہا ہوتا ہے۔ اسی مضمون کو تو مرزا غالب نے کہا ہے کہ بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ فقیر کے بھیس میں اللہ کہتا ہے ہم جاتے ہیں،
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بعض بندوں سے فرمائے گا، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا اور اپنی بھوک کی وجہ سے تجھ سے کھانا مانگنے ایک دن آیا تھا، مگر تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ تو بندہ کہے گا، اے پروردگار عالم، تو رزاق ہے، سب کو روزی تو بانٹتا ہے، تجھے کھانے کی کیا ضرورت ہے، تو سب اوروں کو کھلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے دروازے پر ایک دن ایک غریب، محتاج، ضرورت مند بھوکا آیا تھا، اس نے کھانے کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے وہیں پر موجود پاتا۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائے گا، میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے۔ اے مولا، تو ننگا، تو سارے ننگوں کو تو کپڑے پہناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فلاں بندہ میرا ننگا تھا، کپڑوں کی ضرورت تھی، تجھ سے کپڑے مانگے، تو نے اسے کپڑے نہیں دیے، اگر تو اسے کپڑے پہننے کو دیتا تو مجھے وہیں پر موجود پاتا۔ ایسی اللہ تعالیٰ کسی بندے سے فرمائے گا، اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ تو بندہ کہے گا، مولا تو بیمار کہاں ہوتا ہے، تیری قدرت تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ تو ایک صحیح رہتا ہے، تیرے اوپر کوئی تغیر ہی نہیں آتا، تو پھر تو بیمار کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرا فلاں ملنے والا بیمار تھا، تیرا وہ رشتہ دار، تیرا دوست، تیرا پڑوسی، تو اسے دیکھنے نہیں گیا، اگر تو دیکھنے جاتا تو مجھے وہیں پر موجود پاتا۔ تو یہ جتنے پریشان حال ہوتے ہیں، جب اللہ کا کوئی بندہ ان کی پریشانی دور کرتا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کے قریب اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مغفرتیں اور اللہ کی عنایتیں اس کے قریب ہوتی۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا سب سے پہلا رہبر بنایا، اور جو رہبر بنتے ہیں تو جب وہ قوم کی بھلائی کے لیے اللہ اور اللہ کے قانون کے مطابق کوششیں کرتے ہیں تو بعض اللہ کے بندے ان مصلحتوں کو سمجھ نہیں پاتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مصلحت اور حکمت کو نہ سمجھ کر کبھی اعتراض والی کوئی بات کہہ دیتے ہیں۔ اسی لیے جب قوم کے کام کیے جائیں اور نیک نیتی سے کیے جائیں تو اللہ کی اکثر مخلوق کو فائدہ پہنچے، ایک دو آدمیوں کی سمجھ میں نہ آئے، وہ باتیں بنائیں تو بناتے رہیں، ان کے باتوں کی وجہ سے آدمی کو کام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور خاص طور سے مسلمانوں کا یہ زیادہ حال ہے کہ وہ اپنے رہبروں پر زیادہ باتیں بناتے ہیں۔ ارے صاحب پیسے اکٹھے کرتے ہیں تو اتنے % خود لے لیتے ہیں، اتنا یوں لے لیتے ہیں، اتنا یوں لے لیتے ہیں۔ کبھی سکھوں سے معلوم کرو کہ جب وہ ان کی زمینوں کے اندر پیداوار ہوتی ہے اور گردواروں سے ان کے گرو جا کر زبردستی چل ڈال دے اتنی بوریاں اس کے اندر، تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہہ دے کہ نہیں صاحب اتنی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب 2 نہیں، تو انہوں نے کہا آپ 3 پڑیں گی اس میں، انہوں نے کہا 3 نہیں بولے، اب 4 ڈالی جائیں گی۔ جتنا وہ کہتا رہتا اتنی بڑھتی جاتی ہیں اور دینا پڑتی ہیں اسے، اور کوئی دوسرے دن یہ نہیں کہتا ہے کہ اپنے پیٹ پالنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اپنے کھانے کے لیے لے جا رہے ہیں، گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، گاڑیوں میں آ رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا لیو صاحب بابا بن کے گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ اور اگر ہمارے عالم کے پاس کار بھی آ جاتی ہے تو ہمارے مسلمان بھائیوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر اچھی آمدنی کا ذریعہ کوئی ہو جاتا ہے تو کہیں ملے بڑا مزہ کر رہے ہیں بھائی، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تو جب ہماری قوموں کی زبانوں سے اپنے رہبروں کے لیے یہ جملے نکلیں گے تو کیا اللہ کی رحمتیں آئیں گی ایسے لوگوں پر؟ وہی نحوستیں اور وہی آفات و بلیات گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے۔ کیوں ہم ادب و احترام نہیں کرتے اپنے رہبروں کا، اپنے علماء کا، اپنے دین کے قائم کرنے والوں کا؟ ان پر باتیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ادب و احترام کرتے ہیں اللہ انہیں خوب چین سکون دیتا ہے، خوب اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے اور انہیں اپنی رحمتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بعض مصلحتوں اور حکمتوں کے تحت دین کی ترقی اور بلندی کے لیے کبھی کبھی کوئی کام ایسا کرتے کہ بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے اسے۔ جب غزوہ حنین ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے بعض لوگوں کو کچھ مال زیادہ بانٹ دیا تقسیم کرنے میں۔ تو انصار کے نوجوان بعض لڑکے یہ کہنے لگے کہ صاحب جب مقابلہ ہوتا ہے تو خون ہماری تلواروں سے بہتا ہے، اور جب مال تقسیم کرنے کا آتا ہے تو صاحب عرب والوں کو، مکے والوں کو بانٹا جاتا ہے، اپنی قوم کے لوگوں کو بانٹا جاتا ہے۔ یہ بات اڑتے اڑتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک بڑا چمڑے کا خیمہ جو تیار شدہ تھا، اس میں فرمایا جتنے انصار لوگ ہیں سب کو جمع کر لیا جائے، اور فرمایا انصار کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ بھائی انصار کے علاوہ تو یہاں کوئی نہیں ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں گاؤں سے ہمارا بھانجا آیا ہوا ہے۔ فرمایا بھانجا بھی تو قوم کا ہی ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، بیٹھا رہنے دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہائے ہم نے سنا ہے تم نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں۔ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے تو نہیں کہی ہیں، کچھ نوجوانوں کی زبان سے یہ باتیں نکل گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارا حق ہے، کہہ سکتے ہو کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کی ضرورت تھی تو ہم نے سہارا دیا، اور جب ہجرت کر کے آئے تو ہم نے اپنی زمینیں اور اپنی جائیداد اور اپنا سب کچھ حضور پر نثار کیا، اور بانٹنے کا موقع آ رہا ہے تو دوسروں کو کہا نہیں یا رسول اللہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، کچھ جوانوں کی زبانوں سے نکل گیا، حضور نظر انداز کر دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہم سے سچی محبت کرتے ہو تو ہم بھی تم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ مال تو فرمایا کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، ہم نے ان کو مال دیا ہے مگر اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر دیا ہے۔ فرمایا دو راستے ہوں، ایک راستے پر ساری دنیا کے لوگ چلیں مگر محمد اس راستے پر چلے گا جس پہ انصار چلیں گے۔ فرمایا یہ مال لے کے اپنے گھر کو جائیں گے اور تم محمد مصطفیٰ کو اپنے گھر لے کر جاؤ گے۔ سب کہنے لگے راضی ہو گئے، ہم راضی ہو گئے، خوش ہو گئے۔ تو یہ ہے جس کو اللہ کے رسول مل گئے، مال کا کیا ہے، آج ملے گا کل ختم ہو جائے گا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو دونوں جہان کی ہے، وہ حضور کے ساتھ یہاں پر بھی ہوں گے اور حضور کے ساتھ وہاں پر بھی ہوں گے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ بات ان کی زبان سے ناسمجھی میں نکلی ہے، یہ بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے۔ آج کل جو بہت سے مسلمان باتیں کر جاتے ہیں اپنے علماء کے لیے، وہ بے ادبی اور گستاخی میں کر جاتے ہیں، اس لیے ان کو اس کا نقصان بھی جھیلنا پڑتا ہے مگر ان کا احساس نہیں ہوتا اسے۔ بہرحال جس نے اللہ کے مقبول بندوں کی، اپنے دین کے حق پر چلنے والے رہبروں کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، توہین کی ہے، تو انہیں پھر بہت ساری برائیوں کا بھی شکار ہونا پڑا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کچھ مال غنیمت تھا، کچھ زکوٰۃ کا تھا، جو بھی تھا، آپ کھڑے ہوئے تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک شخص آیا جس کا نام تھا ذوالخویسرہ، ہڈیاں چہرے کی اوپر کو اٹھی ہوئی، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، سر منڈا ہوا، بڑی سی داڑھی، اور آ کر کہنے لگا اے محمد انصاف سے بانٹنا۔ محمد کو سکھا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے عالموں کو سکھانے آتے ہیں، صاحب ایسے کرنا، صاحب ویسے کرنا، صاحب یوں کرنا۔ ارے سیکھ لو، علماء تو اپنے استادوں سے سیکھ چکے ہیں، اب آپ کو سیکھنا ہے ان سے۔ اگر سیکھنا چاہتے ہو، ان کو تو اللہ سکھا رہا ہے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، اپنی وحی کے ذریعے اللہ سکھا رہا ہے، تمہارے سیکھنے کی ضرورت ہے جو تم سکھاؤ گے کہ محمد انصاف سے کام لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے متغیر ہو گیا۔ فرمایا بھائی اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کرے گا ہی کون؟ اور اگر میں انصاف پسند نہیں ہوں تو تم تو بڑے گھاٹے میں پڑ گئے، بڑے خسارے میں۔ ایسے شخص پہ ایمان لے آئے جو انصاف نہیں کرتا ہے۔ تھا مسلمان وہ مگر منافق تھا، دل دکھانے والا، گستاخ رسول تھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے کا اظہار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے غصے کی، ہم ہیں تو، آپ تو اشارہ کیجیے ابھی گردن اڑائے دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مارنا نہیں ہے۔ مارنے سے دو نقصان، ایک تو یہ نقصان کہ جو لوگ اسے بھی نہیں جانتے، ہمیں بھی نہیں جانتے، اور ابھی ہمارے قریب بھی نہیں آئے، اگر کبھی اللہ نے ان کے دل میں ایمان کی توفیق دی تو بہکانے والے بہکائیں گے، ایمان قبول کرنے جا رہا ہے ان کے پاس، اپنے آدمیوں کی گردنیں کٹوا دیتے ہیں وہ تو یہ غلط میسج جائے گا لوگوں کے اندر، غلط اثرات جائیں گے اس کے۔ ایسے چاہے منافق ہے یا کوئی بھی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے تو اس کو ہمارے دربار میں مارا نہیں جا سکتا۔ اور دوسرے یہ کہ فرمایا اس کے حالات تو اللہ نے ہمارے سامنے ظاہر فرما دیے۔ اس کی نسل سے تو ابھی ایسے لوگ پیدا ہونا ہے کہ وہ نمازیں بھی تم سے اچھی پڑھیں گے، قرآن ان کا سن کر تم ہکا بکا رہ جاؤ گے، ایسا اچھا قرآن پڑھنے والے، دین پر ایسے سختی سے عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے، مگر فرمایا قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا،
دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار کے مارا جاتا ہے تو شکار کے پاس سے گزر جاتا ہے، آدمی اٹھا کر دیکھتا ہے کہیں نشان لگائے، کہیں خون لگائے تیر کے اوپر، فرمایا جیسے اسے وہاں اس تیر پر کوئی نشان نظر نہ آئے، فرمایا ایسے ہی ان کے اندر ایمان کا نشان تک نہیں ہوگا، ظاہر میں کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، سب کچھ دین کی باتیں، فرمایا ان کی پہچان بتاؤں؟ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ مسلمانوں سے قتل و قتال کے لیے تیار رہیں گے اور بت پرستوں سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے، ان کا کوئی ذکر نہیں کریں گے، ہمیشہ مسلمانوں پہ اعتراض کریں گے، یہ شرک کر رہا ہے، یہ بدعت کر رہا ہے، یہ ناجائز کر رہا ہے، یہ حرام کر رہا ہے، لڑنے کو تیار ہو جائیں گے، مسجدوں پہ قبضے کرنے کو تیار ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اپنوں سے لڑنے کو تیار ہوں گے، غیروں سے کچھ نہیں کہیں گے، یہ ان کی پہچان ہوگی۔ اور ہماری دوسری پہچان یہ ہے کہ ان قریب انہی کی نسل میں کا ایک شخص ایسا بھی ہوگا جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ایسا ہوگا جیسے عورت کی چھاتی ہوتی ہے، ہلتا ہوگا، اور ایک ہاتھ پورا ہوگا، اور وہ ایک جماعت کو لے کر آئے گا، اور اس زمانے میں مسلمانوں کے دو گروہ ہوں گے، جو زیادہ حق کے اوپر قائم ہوگا اس سے اس کا مقابلہ ہوگا۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضور نے میرے سامنے بیان کی، اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں کا مقابلہ انہیں خارجی کہا گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا، اور حضرت علی کی فوج نے ان سے مقابلہ کیا، مسلمان صرف 2 شہید ہوئے اور وہ سب کے سب مارے گئے، وہاں پر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں تھے، لاشوں کے چٹے لگ گئے تھے ان کے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کی ایسے ایسے حضور نے علامت بیان کی تھی، ذرا تلاش تو کرو اس کو، ڈھونڈا گیا تو ملتا نہیں تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خود اٹھے، فرمایا یہ جو چٹا لگا ہوا اس کو ہٹاؤ، ہٹایا تو ایک گڈھا تھا وہاں پر، اس گڈھے کے اندر سب سے نیچے اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، اسے نکالا، حضرت نے فرمایا دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بھی گواہی دی کہ ہاں وہ حدیث پاک میں نے بھی حضور کی زبانی سنی تھی اور یہ نشانیاں اور علامات ان کی بتائی تھیں۔ تو یہ چونکہ اس نے بے ادبی کے ارادے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کہا تھا، اور اللہ کے رسول کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے، اگر ذرا سا غصہ آ جائے کسی کے اوپر اللہ کی خاطر تو پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم جانتے تھے اس موقع کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تورات کا نسخہ لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے آ کر بیٹھ گئے، ادھر کو حضرت ابوبکر بھی بیٹھے تھے اور کوئی بھی ایک آدھ صحابی بیٹھے ہوں گے، اور تورات پڑھنا شروع کر دی حضور کے سامنے، اور پڑھنے میں مشغول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے متغیر ہونے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، جلدی سے فرمایا ارے عمر تیری ماں تجھے روئے، کیا کر رہا ہے یہ؟ ارے ذرا حضور کے چہرے کو تو دے، جو دیکھا تو کپ کپ آنے لگے، ایک دم جلدی سے تورات بند کی، اور رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولا، ہم اللہ کو رب مان کر راضی ہیں، ہم دین کو اپنا اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر راضی ہیں۔ بس جو یہ جملے پڑھنا شروع کیے تو حضور کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر تورات کی اب کیا ضرورت ہے، اللہ نے اپنا رسول بھیج دیا، اس کے اوپر قرآن پاک نازل کر دیا، ساری ضرورتوں کا سامان اس قرآن پاک میں موجود ہے، اب ساری پہلی کتابیں منسوخ ہو گئیں، اب حکم چلے گا تو قرآن کا حکم چلے گا، اب دین چلے گا تو محمد مصطفیٰ کا چلے گا۔ اگر خود حضرت موسیٰ بھی آ جائیں گے، جب تک محمد پر ایمان نہیں لائیں گے ان کا ایمان بھی نہیں مانا جائے گا۔ جب اللہ نے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے دیا تو وہ آپ سے پہلے کتنے ہی رہبر گزرے، سب کے سب کا دین اور سب کے مذہب منسوخ ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناسخ ادیان ہیں، تمام دینوں کو منسوخ کرنے والے ہیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اگر غصہ آتا، ذرا سا تغیر بھی صحابہ دیکھتے تو گھبرا جایا کرتے تھے۔ آج ہم بے خوف ہوئے جا رہے ہیں، اسی لیے جب اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں رہا، اللہ کے رسول کا نہ رہا، علماء اور اولیاء کی شان میں باتیں بنانے میں ہمیں کوئی خوف نہیں رہا، اللہ نے غیروں کا خوف ہمارے دل میں پیدا کر دیا کہ جو اللہ کا اور اللہ والوں کے غصے سے نہیں ڈرتا، پھر اللہ تعالیٰ اسے غیروں کے غصے سے ڈرانے لگتا ہے۔ تو یہ ہم تمام یہ باتیں اپنے سامنے رکھ کر اس سے سبق لیں اور گستاخیوں سے اور اپنے بزرگوں کی شان میں بے ادبی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ادب کر سکتے ہوں تو کریں، نہ کر سکتے ہوں تو اپنا راستہ لیں۔
کوئی سروکار نہیں، نہ کسی کو اچھا کہو نہ برا کہو، سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے آپ اپنے گھر خوش، وہ اپنے گھر خوش۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو وہ اپنانے کی، اور جن سے ناراض ہو ان سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صحت کے لیے والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن صاحب کے والد بیمار ہیں مولا انہیں بھی شفا عطا فرما، اور جس نے جس سے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما، سب کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما، خاص طور سے ہم سب حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرما، سب کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما، سب کے گھروں میں چین سکون اطمینان قائم فرما، کل عالم کے مسلمانوں کے ایمان میں اور زیادہ قوت و مضبوطی پیدا فرما، اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے چھوٹوں سے شفقت و محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، صحت و سلامتی، امن و عافیت، ایمان و عزت، اچھے اعمال، اچھے عقائد، لمبی عمروں کے ساتھ عطا فرما۔ خاص طور سے بے روزگاری کے بہت لوگ شکار ہیں مولا انہیں اچھے روزگار عطا فرما، سب مسلمانوں کے آمدنی کے ذرائع بہتر بنا، اور ہمیں سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنا، ناشکری سے ہماری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب کو شاندار کامیابی عطا فرما، آمین بجاہ